السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز ٹی وی اور میں ہوں نیہا خان۔ خوش آمدید آپ کی پسندیدہ پروگرام راز صحت میں، جہاں ہم بات کرتے ہیں صحت، غذائیت اور روزمرہ زندگی سے جڑے ان اہم موضوعات کی جن کا تعلق براہ راست ہماری صحت اور طرز زندگی سے ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات ایک ایسے عام گھریلو مسالے کی جو صدیوں سے برصغیر کے کچن کا حصہ ہے، لیکن اس کے ممکنہ صحت بخش فوائد کے بارے میں بہت سے لوگ مکمل معلومات نہیں رکھتے۔ جی ہاں، آج ہمارا موضوع ہے میتھی دانہ یعنی کہ فینوگریک۔ میتھی دانہ کھانوں میں ذائقہ اور خوشبو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ روایتی طور پر اسے مختلف صحت کے مسائل میں بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جدید تحقیق میتھی دانے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا یہ واقعی بلڈ شوگر، نظام ہاضمہ، کولیسٹرول اور دیگر صحت کے معاملات میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہر شخص کے لیے میتھی دانہ استعمال کرنا محفوظ ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جانیں گے آج کے راز صحت میں۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، فینوگریک کو اردو میں میتھی دانہ کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا نباتاتی نام ٹریگونیلا فوئنم گرائکم ہے اور میتھی کے بیجوں میں فائبر، پروٹین اور مختلف نباتاتی مرکبات پائے جاتے ہیں۔ یہی اجزاء اسے غذائی اعتبار سے دلچسپ بناتے ہیں۔ میتھی دانہ عام طور پر سالن، اچار، مسالے جات اور بعض روایتی مشروبات میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال صرف ذائقے تک محدود نہیں۔ بلڈ شوگر کے حوالے سے ممکنہ فائدہ۔ ناظرین، میتھی دانے کے بارے میں سب سے زیادہ تحقیق جس شعبے میں کی گئی ہے ان میں بلڈ شوگر بھی شامل ہے۔ میتھی دانے میں موجود فائبر اور دیگر نباتاتی مرکبات کھانے کے بعد خون میں گلوکوز کے بڑھنے کی رفتار پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کچھ مطالعات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ میتھی دانے کا استعمال بعض افراد میں بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ میتھی دانہ ذیابیطس کی دوا کا متبادل نہیں۔ اگر کوئی شخص شوگر کی دوا استعمال کر رہا ہے تو اسے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اپنی دوا کم یا بند نہیں کرنی چاہیے۔ ڈائجسٹیو ہیلتھ یعنی کہ نظام ہاضمہ۔ ناظرین، میتھی دانے میں موجود فائبر نظام ہاضمہ کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ غذائی فائبر آنتوں کی صحت اور معمول کے مطابق بوئل موومنٹ برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی وجہ سے روایتی طور پر میتھی دانے کو قبض اور ہاضمے سے متعلق بعض شکایت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ تاہم اگر کسی شخص کو مسلسل قبض، پیٹ میں شدید درد، خون آنا یا ہاضمے کی کوئی مستقل شکایت ہو تو صرف گھریلو نسخوں پر انحصار کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ کولیسٹرول اور ہارٹ ہیلتھ۔ ناظرین، صحت مند دل کے لیے متوازن غذا، جسمانی سرگرمی اور مناسب وزن انتہائی اہم ہے۔ میتھی دانے کے بارے میں کچھ تحقیق یہ اشارہ دیتی ہیں کہ اس کے استعمال سے کولیسٹرول کی بعض اقسام خصوصاً LDL کولیسٹرول پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے شواہد مکمل طور پر حتمی نہیں ہے۔ اس لیے میتھی دانے کو دل کی بیماریوں سے بچاؤ کا واحد ذریعہ قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ دل کی صحت کے لیے سبزیوں، پھلوں، ثابت اناج، مناسب پروٹین اور صحت مند چکنائیوں پر مشتمل متوازن غذا زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد۔ آج کل وزن کم کرنے کے لیے مختلف گھریلو نسخے اور غذائیں سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں۔ میتھی دانہ بھی ان میں شامل ہے۔ چونکہ میتھی دانے میں فائبر موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ بعض صورتوں میں پیٹ بھرنے کا احساس بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ صرف میتھی دانہ استعمال کرنے سے وزن تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے مجموعی طور پر کیلوری بیلنس، متوازن غذا، مناسب نیند اور باقاعدہ جسمانی سرگرمی زیادہ اہم ہے۔ ہیئر اینڈ سکن کے لیے میتھی۔ ناظرین، میتھی دانے کو بالوں اور جلد کی صحت کے لیے بھی روایتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔
میتھی میں مختلف نباتاتی مرکبات موجود ہوتے ہیں اور بعض لوگ اسے بالوں کے لیے گھریلو ماسک یا دیگر طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ تاہم بالوں کے جھڑنے یا جلد کے مسائل کے علاج کے لیے میتھی کو ثابت شدہ طبی علاج سمجھنا درست نہیں ہے۔ اگر بال تیزی سے گر رہے ہوں، سر کی جلد پر خارش یا زخم ہو یا جلد کا مسئلہ مسلسل برقرار رہے تو ماہر جلد سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ میتھی دانہ استعمال کرنے کے عام طریقے۔ ناظرین، میتھی دانے کو مختلف طریقوں سے غذا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسے کھانوں میں مسالے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ بعض لوگ اسے پانی میں بھگو کر بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی مقدار اہم ہے۔ کسی بھی غذائی چیز کا زیادہ استعمال لازماً زیادہ فائدہ نہیں دیتا۔ متوازن مقدار میں اسے اپنی غذا کا حصہ بنانا زیادہ مناسب ہے۔ اہم احتیاط یعنی کہ پریکاشنز۔ ناظرین، قدرتی یا گھریلو چیز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر شخص کے لیے مکمل طور پر بے ضرر ہو۔ اگر آپ ڈائبٹیز کی دوا استعمال کرتے ہیں تو میتھی دانہ خون میں شوگر کو مزید کم کر سکتا ہے، اس لیے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح حاملہ خواتین کو میتھی دانے کی زیادہ مقدار یا بطور سپلیمنٹ استعمال سے پہلے طبی مشورہ ضرور لینا چاہیے۔ کچھ افراد میں میتھی دانہ معدے کی خرابی، گیس یا اسہال جیسی علامات پیدا کر سکتا ہے، اور اگر آپ کسی مستقل بیماری کی دوا استعمال کر رہے ہیں یا آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے تو میتھی دانے کو بطور علاج استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر یا مستعین ماہر صحت سے مشورہ ضروری ہے۔ ناظرین، میتھی دانہ ایک غذائیت رکھنے والا مسالہ ہے اور مناسب مقدار میں اسے متوازن غذا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے ممکنہ فوائد پر تحقیق جاری ہے، لیکن ہمیں کسی ایک غذائی چیز کو ہر بیماری کا علاج سمجھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ صحت مند زندگی کا اصل راز کسی ایک جادوئی نسخے میں نہیں، بلکہ متوازن غذا، مناسب جسمانی سرگرمی، اچھی نیند، ذہنی سکون اور بروقت طبی مشورے میں پوشیدہ ہے۔ اور سب سے اہم بات، گھریلو نسخہ اگر غذا کے طور پر استعمال ہو تو ایک بات ہے، لیکن بیماری کے علاج کے طور پر استعمال کرنے سے پہلے ماہر صحت سے مشورہ ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج کے راز صحت میں ہم نے جانا کہ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والا میتھی دانہ یا فینوگریک غذائی اعتبار سے کئی دلچسپ خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ نظام ہاضمہ، بلڈ شوگر اور کولیسٹرول جیسے معاملات میں ممکنہ فوائد رکھ سکتا ہے، لیکن اسے کسی بیماری کی دوا کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، صحت کے معاملے میں معلومات کے ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو آواز ٹی وی کے پروگرام راز صحت کو ضرور دیکھتے رہیے۔ میں ہوں نیہا خان، آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی۔ اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے۔ اللہ حافظ۔